اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالتشدید والتخفیف، یہ یمسکون اور یمسکون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکتاب منہ، وہ لوگ جو کتاب کو کیا کرتے ہیں، اچھی طرح سے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن سلام و اصحابی، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے مدینہ میں، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، اور پھر انہوں نے 3 سوال کیے تھے، اور انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو وہ ضرور ان 3 سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں سب سے پہلے کھانا کون سا ملے گا، اور قیامت کی نشانی کیا ہے؟ تیسرا یہ تھا کہ بچہ کبھی ماں کی شکل و صورت میں ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل و صورت میں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا، ٹھہرو، وہی نازل ہو رہی۔ وہی نازل فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی دی جائے گی کھانے میں، اور مشرق سے مغرب طرف ایک آگ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے نا، یہ قیامت کی نشانی میں سے ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے، بچہ اس کی شکل و صورت میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ یہودی بہت بڑے خائن لوگ ہیں۔ اب یہ ٹولہ آ رہا ہے نا یہودیوں کا، ان سے آپ پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں۔ تو میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، وہ پیچھے چھپ گئے۔ وہ آیا گروہ تھا یہودیوں کا، تو آپ علیہ السلام فرمایا، عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت بڑا عالم ہے ہمارا، اور اس کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، ہمارے ہاں اس کی بڑی عزت ہے۔ تو باہر نکلے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے باہر نکلے، تو ان کو تو سمجھو کہ کرنٹ لگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کا وہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو بالکل جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا، دشمن بن گئے اس کے۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے کس طرح 2 نمبر ہے یہ لوگ۔ تو عبداللہ بن سلام کا ذکر بڑھا ہے، اور ان کے ساتھیوں کا۔ تو یہ لوگ جو اچھی طرح سے کتاب کو پکڑتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، انا بے شک ہم لا ندیع، ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین، یعنی نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ الجملہ تو خبر الذین، یہ الذین کی خبر ہے، والذین یمسکون، وہ لوگ جو کتاب کو اچھی طرح سے پکڑتے ہیں، اس کی خبر ہے، کون ہے وہ جن کا ہم اجر نہ ضائع کرتے۔ وفیہ وضع الظاہر موضع المضمر، فرماتے ہیں کہ یہاں تو ضمیر آنی چاہیے تھی نا، ای اجرہم، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، تو ظاہر کی جگہ ضمیر آ گئی ہے۔ واذکر، یاد کیجئے، اذ جب نتقنا الجبل، یعنی نتقنا یعنی رفعناہ من اصلہ، ان کے اوپر ہم نے پہاڑ کو لیا، فوقہم، ان کے اوپر، کانہ، گویا کہ ذلۃ، ایک سایہ تھا، وظنوا، انہوں نے گمان کیا، یقینو، ان پر گرنے والا ہے، انہ واقع بہم، واقع ہونے والا ان پر، ساکت علیہم، یعنی ان پر گرنے والا ہے، بوعد اللہ، اللہ کے وعدے کے ساتھ، ایاہو، اللہ نے جو ان کے ساتھ بے وقوعہ، اس کے واقع ہونے کا وعدہ کیا تھا، کہ ان لم یقبلوا احکام التورات، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا، اس کے احکام پر عمل نہ کیا، تو یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ اوپر اللہ تمہارے اوپر ڈالے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہاڑ کو انہوں نے اوپر کیا، تو وہ اس کو دیکھ کے وہ سجدے میں چلے گئے۔ وَقَانُوا أَبَوْهَا، وہ اس سے پہلے اس کا انکار کرتے تھے، لِثَقْلِهَا، اس کی جو ہے بوجھ کی وجہ سے، کہ ہم کیسے ان احکام کو مانیں، اپنی من مانی باتوں پر چلیں گے۔ فَقَبَّلُوا، انہوں نے اس کو قبول کیا، وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِجِدٍّ وَاجْتِہَادٍ، محنت
وذکروا یاد کرو معافی جو اس میں ہے بالعمل بھی، اس پہ عمل کرو، لعلکم تاکہ تتقون تم پرہیزگار بنو۔ واذکر واو اذکر یہاں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ آگے تفسیر ہے کہ واذکر اذ جب حین اخذ ربک لیا آپ کے رب نے من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں میں سے، یعنی بدل استعمال، یہ بدل استعمال ہے، آپ نے پڑھا بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال یہ ہوتا ہے جو جیسے نا سلیب زید، زید کے کپڑے چوری ہوئے، تو اس کے متعلقات کے بارے میں ہوتا ہے، یہ تو بنی آدم یعنی آدم کی نسل میں سے، یعنی کہ ان کی پیٹھوں میں سے، مما قبل اس سے پہلے جو ہے نا عادت الجاری، من ظہورہم من بنی آدم، یہ من آ گیا، من ظہورہم بھی من آ گیا، یہ بدل بن رہا ہے۔ اچھا، ذریتم اولاد نکالے گا، یعنی اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم آ گیا نا، پھر بیان اخرج بعض من صلب بعض، ایک بعض کے نسلوں میں سے بعض نکالے گا، من صلب آدم، آدم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی ان کی جو ہے وہ صلب سے، نسل بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، کرنا ہوئے ما یتلاودون، جیسے کہ توالد ہوتا ہے، کذر بنعمان یوم عرفہ، تو یہ اولاد کا ذکر ہے عرفہ کے دن، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ عرفہ کے دن یہ اللہ نے ان کو بتایا کہ تمہاری نسل کو میں نے ایسے بڑھا ہوا۔ ونصب لہم دلائل علی ربوبیت، اور اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، وراکب فیہم عقلاً، اور اسی پر بہت ساری چیزیں عقلی طور پر بھی ہیں۔ واشہدہم علی انفسہم، وہ گواہی دیں گے اپنے جانوں پر، قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، یعنی کہ ابھی روحیں ابھی اپنے جو پوٹوں میں تھی، ابھی انسان نہیں بنے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسل آدم سے یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان کا ہاں، انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، بذالک، اس لیے، والاشہاد یعنی گواہی دینا، کہ اللہ تقولو، ان یہ لا تقول مت کو بالیاء، تقولو جو ہے نا، تقولو بالیاء، یا کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی یقولو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہیں، اور تقولو بھی ہوگا، تاکہ فی الموضع، دونوں جگہوں پر آ سکتا ہے، ای الکفار، تاکہ کفار نہ کہیں یوم القیامت، قیامت کے، انا کنا عن ھذا، کہ بے شک ہم اس سے، یعنی التوحید سے غافلین، غافل تھے، یعنی ہم ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ ہم نے تمہاری صلبوں سے ہی تمہیں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے گواہی دی، ساری کچھ باتیں بتائیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے کیا تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا توحید کا، لا نعرف، ہم جانتے ہی نہیں تھے، اللہ نے گواہی دلوائی ان سے، او تقول، یا وہ یہ کہتے انما اشرک آباؤنا من قبل، یعنی یہ تو شرک ہمارے آبا اجداد نے کیا تھا اس سے پہلے، ای قبر نہ، ہم سے پہلے، وکنہ ذریۃ من بعد، ہم تو ان کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں نا، انہوں نے کفر کیا تھا، ہم بھی اسی طرح، وہ یہودی تھے تو ہم بھی یہودی رہے، فاقتدینا بہم، ہم نے ان کی اقتدا کی، افاتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، یعنی تعذبنا بما فعل المبطلون، جو انہوں نے غلط کام کیا اس وجہ سے ہمیں عذاب دے گا، وہ کافر ہوئے نا، ہم تو اس کی نسل سے، ہم بھی تو کافر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے نا، ان کے مکر و فریب بھی جانتا ہے کہ تم یہ مکر فریب کرو گے کہ بھئی ہم تو ان کی اولاد تھے نا، تو ہم تو بس نسل تھی یہودیوں کی، تو ہم بھی یہودی بن گئے، مشرقوں کی نسل تھی تو ہم مشرق بن گئے، تو اللہ فرماتا ہے یہ عذر نہیں چلے گا۔ اچھا، من آبائنا بتاسیس شرک ہے، ہم تو ان کی اولاد میں سے اصل تو یہ شرک وہاں سے ہے، المانا ہے کہ لا یمکنہم الاحتجاج، اللہ فرماتا ہے اس سے ممکن نہیں ہے دلیل پکڑنا، بذالک، ما اشہادہم، گواہی کے ساتھ، علی انفسہم، جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر بالتوحید، توحید کی گواہی دے دی، تو گواہی اللہ نے ان کی روحوں سے بھی لے لی تھی، تو اب یہ ان کا کہنا کہ ہمارے ماں باپ کافر تھے تو ہم بھی کافر بنے، تو ہمارا کیا اس میں قصور ہے؟ وہ تذکیر بھی علی لسان صاحب المعجزہ، اور تذکیر، ڈرانا، ٹھیک ہے، صاحب معجزہ انبیاء علیہ السلام کا ڈرانا، یہ بھی تو ان پر ہے نا، قائم مقام ذکری فی النفوس،
یہ قائم مقام ہے ان کی تذکیر کے لیے، ان کی جانوں کی تذکیر کے لیے۔ وکذالک اسی طرح نفصل آیات، ہم آیتوں کو تفصیل بیان کرتے ہیں، نبینھا مثل ما بین المثال، جیسے کہ کوئی عہد لیتا ہے ہر چیز لکھی جاتی ہے، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کی تفصیل کرتے ہیں۔ ولعلہم، تاکہ یرجعون، وہ لوٹے، کس سے؟ ان کفرین، کفر سے وہ لوٹے۔ وَاتْلُو، تلاوت کیجیے، یہ امر، یا محمد، اے محمد، علیہ ان پر، اے الیہود، یہود، نبا یعنی خبر، خبر کی تلاوت کیجیے۔ کون سی؟ الذی، وہ جو آتیناہ، ہم نے ان کو دی، آیاتنا، اپنی آیتیں، فانسلخ منہا، نکل پڑے اسے، یعنی خرج بکفرہ، اس کی کفر کی، کما تخرج الحیۃ، ایسے نکلے جیسے حیہ کہتے ہیں اس کو، سانپ کو، من جلد، اپنی جلد سے نکلتا ہے، وہ بلم بعورا، وہ کون تھا؟ بلم بعورا، من علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا بلم بعورا۔ سوال کیا گیا، ان یدعو علی موسیٰ، کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر دعا کرو، وما معه، اس کے، وَأُهْدِيَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ، اور اسے بڑے بڑے ہدیے دیے گئے۔ وہ بلم بعورا مستجاب الدعوات تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور جو ہے نا وہ کیا تھا، عبادت گزار تھا۔ تو اس کے پاس لوگ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے نا ہارون علیہ السلام، ان کے خلاف بد دعا کرو۔ تو بڑے بڑے وہ نہیں مانا، پھر لے کے آئے ہدایہ، لے کے آئے، تحفے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ فدعا، تو اس نے پھر دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، فانقلب علیہ، وہ لوٹ کے اس کے اوپر چل پڑ گئی، واندلا علی لسانی علی صدری، اس کی زبان اس کے سینے سے نکل آ پڑی، اتنی لمبی زبان ہو گئی، کیونکہ اس نے نبی کے خلاف دعا کی۔ فاتبعہ الشیطان، یعنی پکڑ لیا اس کو شیطان، فترکوا فصار قرینہ، تو شیطان اس کا دوست ہو گیا، فکان من الغاوین، اور وہ غاوین میں ہو گیا، بھٹکنے والوں میں ہو گیا۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، لرفعناہ، اس کو اٹھا دیتے، الی منازل علماء، علماء کی منزلوں میں ان کی قدر کرتے، یعنی بحیث کے ساتھ، انوفق للعمل، ہم چاہتے تو اس کو اچھے عمل کی بھی توفیق دے سکتے تھے، لیکن ان کے اعمال اس کی حرص کی وجہ سے تھا۔ لیکن اخلد، ساکن، یعنی روک دیا اس کے لیے زمین ہے، الدنیا ومال الیہا، دنیا اور دنیا کی طرف جو یہ مائل ہوا، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرنے لگا، فی دعائی علیہ، یعنی اپنے خواہشات کی اس دعا میں، فودعناہ، تو ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ فمثلہ، تو اس کی مثال، یعنی بلم باور کا صفت ہو کا مثل کلب، کتے کی مثال کی طرح ہے، ان تحمل علیہ، ٹھیک ہے، کہ وہ اٹھاتا ہے، بالترد والزجر، ٹھیک ہے، بھوک میں اور پیاس میں، یلحس، یدلو لسان، اپنی زبان کو اٹھاتا رہتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، اور تترکو، اور یلحس، ولیس غیر من حیوان کذالک، اور حیوان ایسے نہیں کرتے، کبھی زبان اندر کبھی باہر، یہ کتے کا کام ہے۔ کہتے ہیں جملتانی تھا نا، نون گر گیا، یہ جملت شرط، یہ دونوں شرط کے جملے، حال، حال ای لاحسن ذلیلا، ہانپتے ہوئے ذلیل ہوا، بکل حال، حال حال میں، والقط تشبیہ فی موضع الخامس، موضع، ٹھیک ہے، یہ تشبیہ ہے فی الوضع و خصت، رکھنے میں، بقرینہ، یہ اس میں قرینہ فا کا ہے، یعنی یہ اس میں لغوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ المشرہ بترتیب ما بعدہ علی ما قبلہ من المیل الی الدنیا واتباع الہوا، کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اپنے خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بقرینہ قولی، تو اللہ نے اس کو اس کی طرف، کتے کی طرف مثال دی ہے۔ تو اتنا عبادت گزار تھا، مستجاب الدعوات تھا، تو وہ لالچ میں پڑ کے تو نبی کے خلاف دعا کی۔ قولی ذالک، اس لیے کہ المثل مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اسی طرح مثال اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص، تو آپ محبوب انہیں قصے بتائیں، الیہود، یہود کے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس پر غور کرے، یتدبرون فیہا، اس پر غور کرے، فیؤمنون، اور اس پر ایمان لے آئیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے، کہ جو مال اور دنیا میں پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے اور کتابوں کا انکار کرے، تو کس طرح، اس طرح جس طرح کتا ہامتا ہے، وہ اس طرح جو وہ بھی ہامتا پھرتا رہے گا۔ الامان رفیع، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح،
باب الستر، ستر یعنی کہ پردہ، جو ہماری جو ستر ہوتی ہے مرد کی ناف سے گھٹنے تک ہے، اور عورت کا پورا جسم جو ستر ہے، یعنی پردہ اس میں رکھنا ہے اس نے، صرف اس کے چہرہ عورت کا، ٹھیک ہے، چہرے کی ٹکلی، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ کھول سکتی ہے، تو باقی سارا اس کا ستر ہے، چھپا ہوا۔ یہ مرد کے لیے ہے کہ ناف سے لے کے جو ہے وہ گھٹنوں تک۔ ان عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، مستملا بہی، اس کو اوڑے ہوئے تھے، فی بیت ام سلمہ کے گھر میں، وادین طرفی علی عاتقیہ، اس کو رکھے ہوئے تھے دونوں کندھوں پر، عاتقی دونوں کندھوں پر، یعنی ایک ہی کپڑا تھا، لنگوٹ لگا کے اوپر دونوں جو ہے نا وہ کاندھوں سے آپ علیہ السلام ایک کو ایک سائڈ پہ کیا کاندھے کے اوپر، دوسری سائڈ دوسرے کاندھے کے اوپر پیچھے باندھ دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقی من شیء، اس حال میں کہ اس کے کاندھے پر کوئی چیز نہ ہو، ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس کے کاندھے پر بھی وہ کپڑا آ جائے، ٹھیک ہے۔ وعن انیس روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی الثوب واحد، جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے، فل یخالف بین طرفیہ، تو دونوں طرفوں کپڑے کو لے جائے، یعنی ایک دائیں کاندھے پہ بھی اتنا بڑا یعنی چادر ہو کہ یوں کرے تو دائیں جو ہے وہ، اور اس سائڈ پہ کرے تو بائیں کاندھے پر آ جائے، ایک ہی چادر ہوتی ہے نا بڑی سی، اس سے ناک بھی چھپ جائے گی، اور ادھر کپڑے کی قلت تھی تو قمیص نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے آدھا جسم اس کا جو ہے نا ڈھک جائے گا۔ ویسے تو ٹوپی پورا لباس اور یہ قمیص اور یہ ہونی چاہیے، لیکن اس زمانے میں یہ کمی تھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیصۃ لها اعلام، آپ علیہ السلام صلی فعل رسول اللہ، اس کا فعل، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، فی خمیصۃ ایک خمیص میں، یعنی جو اوپر خمیص ہی ہم اس کو کیا کہتے ہیں قمیص میں، لہا اعلام، اس میں نقوش تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح بوٹی کے ہوتے ہیں جو ہے وہ درختوں کے ہوتے ہیں، ایسے کوئی نقوش تھے۔ فنظر الی اعلامیہ نظرت، فنظرت دیکھا آپ علیہ السلام اس کے نقوش کی طرف، نظرت یہ مفعول مطلق ہے، فنظر کس نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے، الی اعلامیہ اس کے نقوش کی طرف۔ فلما انصرف، جب آپ نے نماز آپ نے مکمل کی، قال فرمایا اذهبوا بخمیصتی، لے جاؤ میری اس خمیص کو، حاضی اس کو، الی ابی جہیم، ابی جہم کے پاس لے جاؤ، واتونی بانجابیہ، ابی جہم سے پھر انجابیہ جو کپڑا ہے نا وہ قمیص وہ لے آؤ، اس میں جو ہے نا نقش نین ہے، اس لیے میری نماز میں توجہ ادھر نہیں رہتی۔ فإنها الہتنی آنفا عن صلاتی، اس نے تو مجھے نماز سے روک لیا، الہتنی مائل کر دیا اپنی طرف، اس طرف۔ تو آپ علیہ السلام یہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ وفی روایت بخاری قال کنت انظر الی عالمیہ، میں تو اس کے نقوش کی طرف دیکھ رہا تھا، وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا، فاخاف ان یفتننی، کہ مجھے خوف تھا کہ یہ مجھے فتنے میں ڈال دے، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز میں پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہونی چاہیے، تو کسی ایسا کپڑا یا ایسا لباس جس سے نماز کی بجائے ادھر بندہ لگا رہے، ایسی چادر جو بہنیں پہنتی اتنی مل مل کیا، اس کو ہاتھ پھیرتی رہے، نماز سے توجہ نہیں، ایسا نہیں۔ وعن انس قال کان کرام لعائشہ، حضرت عائشہ کے لیے ایک پردہ تھا، سترت بھی جانب بیتہا، تو آپ اس کو گھر کے ایک سائڈ پہ لگا لیا آپ نے۔ فقال لها النبی، آپ نے سنا، امیتی انا کرامک ھذا، ہماری طرف سے یہ ہٹا دو اس کو، ٹھیک ہے۔ فإنه لا يزال تصویر تعرض، فإنه بے شک وہ لا یزال ہمیشہ تصاویر جو اس کی تصویریں ہیں، تعرض لی فی صلاتی، میری نماز میں آڑے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تصاویر کیا ہوں گی، ظاہر ہے وہ بوٹیوں کی اور جانوروں کی نہیں، بلکہ اس طرح کی جو بے جان چیزوں کی تصویریں خوبصورت سی، تو بندہ دیکھتا ہے تو اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور نماز کی طرف دھیان ہٹ جاتا ہے، تو آپ اس طرح میرا دھیان ہٹ رہا ہے، ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ وعن عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، قال اہدی لرسول اللہ علیہ وسلم فروج حریر، آپ علیہ السلام کے لیے حریر قبہ لایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فلابسہ، تو آپ علیہ السلام نے پہلا، ثم صلی فی، پھر آپ نے اس پہ نماز پڑھی، یعنی اس وقت کی بات ہے جب ریشم حرام نہیں تھی۔ ثم انصرف، جب آپ علیہ السلام نماز مکمل کی ہے،
فنزعوا نزعا شدیدا کالقارعۃ لو، آپ نے بڑی جھٹکے سے اس کو اتارا، جیسے ناپسند چیز ہونا سے سر سے اتار کے تو سائڈ پہ کیا. ثم قال له، پھر آپ علیہ السلام فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر نہیں ہے اس طرح کا لباس. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نصاب اصول حدیث. سبق نمبر 2، غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام. سند میں غرابت کے اعتبار سے خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. نظر نہ آئے تو بولتے کیوں نہیں؟ بول پڑے اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا. جی اب دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. سبق نمبر 2، غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام. سند میں غرابت کے اعتبار سے خبر غریب کی 2 قسمیں، فرد مطلق اور فرد نسبی. ٹھیک ہے جی. فرد مطلق وہ حدیث غریب جس کی اصل سند میں غرابت ہو. اچھا، حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ آپ نے پڑھا ہے حضرت وہ جس کے ایک راوی ہو ہاں سند کے. جی حضرت، یہ مجھے سوال میرے ذہن میں آیا پڑھنے کے وقت کہ ایک راوی ہو، مشہور حدیث میں 3 راوی ہوں، اس کا مقصد کیا؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کنٹینیوس 3 راوی ہوں. نہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے نا، جی جی یہ صرف حضرت عمر سے روایت ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے بڑے راوی ہیں، اس کے اوپر بڑے راوی ہیں، لیکن ابتداءً ایک راوی ہے. ابتدا میں ایک راوی ہے ایک ہی شروعات راوی ہے. میں، ہاں تو یہ اور حدیث غریب ہے. ابتدا میں حضرت عمر فاروق ہے صرف، جی اس غریب ہے. ٹھیک اور ہے جی. ابتدا میں یہ ہے، اور پھر حضرت عمر کے بعد ان کے بعد پھر ان کے شاگرد جنہوں نے سنا وہ تو پھر آگے بڑھتے گئے نا، کافی ہوتے گئے، لیکن ابتداءً جو یہ بات ہے حضرت عمر سے روایت ہے بس. اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے صحابہ بیٹھتے تھے ان میں سے صرف حضرت عمر نے یہ روایت پیش کی ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں جی. اچھا. یعنی کئی احادیث ایسی ہے نا کہ جن کو دوسرے صحابہ سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. اس کا مطلب پھر وہ ایسے ہی ہوگا نا، یہ جی صرف حضرت عمر فاروق سے یعنی ایک ہاں، راوی یہ ہے، صرف حضرت عمر سے، کسی اور سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کسی غریب. اور سے ٹھیک ہے. روایت. نیچے اب تو بے کہتے ہیں شک روایت آ رہی ہے نا، نیچے تو آنی ہے نہیں ہے نا. ہاں، نیچے جو اس کے پھر شاگرد ہے وہ تو ہونے ہیں، لیکن ہاں وہ اصل تو جو آنا ہے ہی نا، ہے. ہاں اصل جو ہے وہ جو راوی ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی سر اللہ اس کے بھی بولیں گے، مختلف طرق بھی بولیں گے، یا ایک ہی طریق سے آ رہی ہے، یا اس کو ایسے بھی نہیں. بول سکتے ہیں. اس کی آگے کس میں آ رہی ہے نا، فرد مطلق اور وہ ساری آ رہی ہے، اس میں مزید اس کی تفصیل ہو جائے گی. اس کو ہم کیا بولیں گے. یہ آپ نے پتہ نا، آپ کی بخاری کی پہلی روایت ہے یہ، انما الاعمال بالنیات. جی حضرت بخاری شریف کی پہلی ہے. ہاں صحیح. تو یہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے نا سر. جی یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے. حضرت عمر سے جو اوپر ہے وہ ہے علقمہ بن وقاص لیثی ہے. ان سے اوپر ہیں جناب محمد بن ابراہیم تیمی ہیں. ان سے پہلے یحییٰ بن سعید انصاری ہیں. اس سے پہلے سفیان ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہیں حمیدی ہیں. یہ پہلی روایت بخاری میں ہے. تو اچھا، اب اس کی فرد غریب جو ہے اس کی پھر آگے فرد مطلق اور فرد نسبی. فرد مطلق وہ حدیث غریب جس کی اصل سند میں غرابت ہو. اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف جس میں صحابی ہو. اب آیا سمجھیں، صحابی سے صرف ایک ہی تابعی روایت کرے. ٹھیک ہے. جی جی حضرت. مثال الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یہب ولا یورث. ترجمہ، ولا نسبی رشتے کی طرف سے ایک رشتہ ہے، اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا وارث ہوا جا سکتا ہے. اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن دینار تابعی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر سے اکیلے روایت کی ہے. یعنی فرد مطلق وہ حدیث اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف جن میں صحابی ہو، یعنی صحابی سے صرف ایک تابعی سنائے. یہاں صحابی کے بعد نہیں، یعنی صاحب جو سیکنڈ جو راوی ہے نا وہ صحابی، ایک ہی صحابی ہے.
اسے کہیں گے فرد مطلق. مشین سمجھ آئی؟ حضرت اصل صحابی سے دوسرا ایک ہی صحابی ہو یا تابعی ہو؟ نہیں، یہاں جو صحابی نے سنی ہے نا حدیث، جی اس سے آگے ایک ہی جو ہے نا وہ اس کا شاگرد سنے. بس یہی مطلب ہوا نا، حدیث ہاں سے جی، ہاں غریب کا والی بات ہوئی نا کہ ایک ہی ہاں جی، صحابی سے روایت ہو اور اس کے بعد جو کرتا ہے کوٹ وہ تابعی بنے گا. جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرد نسبی وہ حدیث غریب جس کے درمیان سند میں غرابت، یعنی اصل سند میں تو راوی کثیر ہو لیکن اسنائے سند میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے، کہ اوپر بھی کافی راوی ہیں، نیچے بھی کافی راوی ہیں، لیکن بیچ میں ایک ہی راوی ہے. حضرت بیچ میں ایک ہے. بیچ میں ایک ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک حدیث ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان بیان کرتے ہیں. وہ حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنے شاگرد کو سنائی، حضرت عثمان نے اپنے شاگرد سنائی. وہ سب شاگردوں کا ایک ہی شاگرد بن گیا، ایک نیچے ایک شاگرد ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اکیلا رہ گیا، پھر اس نے پھر اوروں کو سنایا، پھر بڑھ گئے. جی حارث صاحب. جی حضرت یہی پوچھنا تھا، اسناد سند مطلب درمیان میں ایک بندہ کامن ہو. درمیان میں، یعنی کہ یوں سمجھا ابھی آپ لوگوں کی 3 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اوپر میں 3 ہے، نیچے میں 3 ہے، ٹھیک. نیچے میں محمد عابد ہے، ٹھیک ہے جی. تو اوپر والوں نے سنائی تو سب نے وہ محمد عابد تک پہنچی. عابد اکیلا تھا، پھر عابد نے جب سنائی تو پھر سب کو پھر آستہ آستہ چلتے چلتے پھر آگے نیچے سے پھر 3 4 راوی ہو گئے. جی ٹھیک ہے حضرت، سمجھ آ جی گئی. جزاک. جی. مثال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ مکہ والا راس المغفر. آپ علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تھے اس سال میں، کہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر خود تھا، مغفر خود تھا، ٹھیک ہے جی. اس حدیث کے درمیان سند میں امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں مفرد ہے. امام مالک اکیلے ہیں امام زہری سے، جو سند اوپر زیادہ ہے نیچے بھی زیادہ ہیں، لیکن امام مالک یہ اکیلے ہیں. پھر امام مالک سے آگے روایت کرنے والے دوسرے زیادہ ہیں، اوپر بھی زیادہ، لیکن بیچ میں امام مالک اکیلے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں ایک چیز کی کمی ہے، اگر اس حدیث کا حوالہ بھی ہوتا نا تو وہ ذرا بیسٹ ہوتا. حدیثوں کے حوالے نہیں ہیں. چلے نوٹ: فرد مطلق اور فرد نسبی خبر غریب کی قسمیں، اور خبر غریب کا حکم گزر چکا ہے، لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں. کیا حکم ہے جی؟ کون بتائے گا؟ جی حارث. فرد غریب جی کا حکم کیا حکم ہے؟ ہاں یہ حضرت میں لیٹ آیا تھا میرے خیال میں کلاس میں. خبر غریب ظن کا فائدہ دیتی ہے، تاہم اس کی تائید میں قرآن قرائن و شاہد کی ملنے سے اس پر عمل بھی ضروری ہوتا ہے. حضرت زن کا مقصد ہے کہ اس پہ عمل ضروری ہے، واجب ہے مطلب. زن کا مطلب تو ظنی ہوتا ہے، اس میں یقینی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے کریں، لیکن اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب خبر غریب وہ حدیث جس کی سند کی کسی بھی طبقہ میں ایک راوی رہ جائے. اب یہ عام ہے، چاہے یہ تفرد ایک طبقے میں پایا جائے یا ایک سے زیادہ پایا جائے، ٹھیک ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی نا وہ کل پرسوں، جی کہ جی نہیں؟ حضرت یہ ہاں پیچھے ہاں. جی جی. سرکار علیہ وسلم اس حدیث کی راوی کرنے میں عمر فاروق متفردن ہے، کبھی یہ تفرد سند کے تمام طبقات میں ہوتا ہے، کبھی ایک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ غریب کی یہاں یہ تو غریب کا خلاصہ کیا نکلا؟ کون بتائے گا خلاصہ اس کا؟ جی حضرت نواز. جی 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 بتائیں، پہلے تعریف کریں پھر خلاصہ بتائیں. حضرت اس میں یہ ہے غریب حدیث اس کو ہم کہتے ہیں جس کی جو سند میں ایک راوی ہو ہاں، اور نہیں کسی ہاں ایک طبقے میں ایک رہ جائے. کسی طبقے میں ایک رہ جائے، اس کا مقصد پھر کیا بنتا ہے؟ کسی ایک طبقے میں ایک اکیلا راوی ہو، اکیلا راوی پہ اسے کہتے ہیں غریب. اب اس غریب کی پھر قسمیں آتی ہیں، جی. نسبی اور ہاں جی جی. اور اس کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا زن مطلب ہم اس کے قرآن اور حدیث سے شواہد اگر ملتے ہیں. قرائن و شواہد کے قرائن کا ملنے سے، قرائن و شاہد کے ملنے سے اس پر بھی عمل ضروری ہے. قرائن ایسے ملتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس طرح کا حکم ایک اور بھی تھا،
یہ کرینہ اور حساب سے پایا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں قرائن و شواہد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی جعفری صاحب اس کا خلاصہ کیا ہے ذرا بتائیں نا آپ، جعفری صاحب بتائے گا۔ حضرت کسی چیز ہے تو اس کے اسباب کیا تھے جو حدیث وارد ہوئی، شان ورود جو، تو قرائن کیا کس سیناریو میں ہوئی تھی، جیسے ایک قول میں مثال کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ دھو کتا اگر برتن میں پی لے، پھر ایک حدیث میں آتا 3 مرتبہ دھو، تو وہ پہلا والا تھا وہ بعد والا ہے، تو جی کب کس کرنے سے سنے تھے یا خود صحابی کا اجتہاد تھا، وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے محدثین اصطلاح لکھتے ہو، جی یہ میری طرف سے بولا حضرت، میں کلاس میں زیادہ دھیان نہیں دیا میں نے، چلے آپ میں فرمائیے۔ جی نواز صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ غریب کا خلاصہ بتائیں، حدیث غریب جو ہے نا اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا تعریف، پھر اس کا حکم، اور پھر اس کی قسمیں جو آپ نے پڑھی ہیں تھوڑا بہت۔ جی نواز صاحب۔ السلام علیکم۔ غریب جس میں ایک ہی راوی ہو، کسی طبقے میں ایک راوی پایا جائے، کسی طبقے میں ایک ہی راوی ہو، اور قرائن سے جس کا پتہ چلتا ہو۔ ہاں پھر اس کے غریب کی پھر آگے قسمیں ہیں، وہ کون سی جو آج ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، فرد مطلق اور فرد نسبی۔ اگر ایک صحابی کے نیچے ایک ہی تابعی ہے تو اسے کہتے ہیں فرد مطلق، اور اگر بیچ میں کہیں مختلف جگہوں پر کوئی ایک ایک راوی ہے تو اسے کہیں گے فرد نسبی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دو مرتبہ پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ ہاں آپ نے خبر مشہور وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم یہ کہ یہ تمانیت کا اس سے مطلب واجب العمل اس سے ثابت ہوتا ہے، اور خبر عزیز یہ ہوتی ہے حدیث سند کے ہر جو راوی ہے وہ 2 راوی ہوں، ٹھیک ہے، اور غریب میں ایک راوی ہوتا ہے کسی ایک طبقے میں یا تمام طبقوں میں۔ یہ آپ نے ابتداءً پہلے سبق میں یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ 2 سبق یاد کیجیے گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی آج آپ کی نئی کتاب شروع ہوگی، اس کا نام کیا ہے؟ نور الہدا۔ عربی نور الہدا، ٹھیک ہے عربی جی۔ آج ذرا ہلکا ہاتھ رکھ کے پڑھیے، میں کتاب نہیں خریدا۔ آج تو پہلے تو نور الہدا، ٹھیک ہے، نور، اس کے رائٹر ہیں حسن، ٹھیک ہے، بن علی شرم بلالی، یہ ان کے قصبے کا نام ہے، جو پہلے تھے نا وہ اب جس قصبے میں رہتے تھے تو اس حساب سے شرم بلالی کہتے ہیں۔ یہ فقیہ ہیں، بہت بڑے، حضرت نیچے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1300 سن وفات ہو۔ سن وفات ہے 1384، ویسے پیدائش 1300 ہے اور 1384، نہیں حضرت نہیں اوپر سوری، اوپر کا پڑھی، اوپر 994 ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے، اور 1069، ٹھیک ہو گیا، یہ ان کی وفات 1069، یعنی کہ کتنی 73 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے، 73 سال زندگی کے۔ جی مطلب حضرت۔ حضرت یہ کتاب 400 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی؟ ہاں یوں سمجھے، ہم اب 1445 چل رہا ہے نا، جی جی حضرت۔ ہاں 400، بڑی مشہور کتاب ہے۔ آگے اس کا سب سے پہلا جو ہے نا اس کا یہ اچھا، یہ مصر کے ہیں، قاہرہ کے، ان کی مصر میں کوئی شرم بلالی جو ہے نا علاقہ جو ہے نا گاؤں تھا، وہاں سے پھر بچپن سے پھر یہ قاہرہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، قاہرہ میں پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور حفظ بھی کی، حافظ قرآن بھی ہیں، پھر عالم دین بنے، ٹھیک ہے جی، یہ مصری ہیں، بہت بڑے عالم دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابۃ اجمعین، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خطبہ لکھا ہے، سیدنا محمد المین اور محمد بدل، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے نا۔ قال العبد الفقیر،
فقیر بندہ کہتا ہے الا مولا، اپنے مولا کی طرف، الغنی جو غنی ہے، ٹھیک ہے، ابو الاخلاص یہ ان کی کنیت ہے، حسن الوفائی اشرم بلالی الحنفی، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ انہو بے شک التمس منی بعض الاخلاء، میرے سے بعض دوستوں نے التماس کیا، گزارش کی، عاملن اللہ و ایاہم بلطف، اللہ ہم سب کو اور ان کو اپنے لطف سے جو ہے وہ بہراور فرمائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ان عامل مقدمتن فی العبادات، میں مختصر سی کتاب لکھوں عبادات سے متعلق، تو قربوا علی المبتدی ما تشتد من المسائل فی المطولات، تو قریب کر دے مبتدی کو جو لمبی لمبی چوڑی مسائل ہیں نا، تو ان کے قریب کر دے، ذرا اس کا ایسا خلاصہ میں لکھ لوں کہ ابتدا کرنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ فاستعنت باللہ تعالیٰ، تو میں ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مدد سے، ٹھیک ہے جی۔ وہ عجب تو ہو طالباً للثواب، اور میں ان دوستوں کا جواب دیتے ہوئے، جناب ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو میں جو ہے مانتا ہوں، تو اور یہ کام میں طالباً للثواب، تمہیں تمہارے دکھاوے کے لیے نہیں، تمہیں راضی کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ولا اذکروا، میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا، الا ما جزم بصحتہ اہل الترجیح، میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا مگر وہ جس پر یقین ہو اس کی صحت پر، اہل الترجیح، اہل ترجیح جو بڑے بڑے فقہاء ہیں، وہ جس کو یقینی طور پر بیان کرتے ہیں نا، میں بھی اسی کو لوں گا، من غیر اتناب، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی بھائی، سیدھی سی بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ فسمیتہ، تو میں نے اس مقدمہ یعنی اس کتاب کا نام رکھا نور الایضاح، کیا رکھا؟ نور نہیں پڑھے گا، سمیتہ آ گیا نا، سمیتہ اس کا میں نے نام رکھا، کس کا؟ تفسیر نور الایضاح، ویسے ہم پڑھیں گے نور الایضاح، لیکن یہاں نور الایضاح، ہم اس کا نور الایضاح، ٹھیک ہے نا۔ ونجات الارواح، اس کا میں نے نام رکھا نور الایضاح اور ونجات الارواح، ہاں جی۔ نور الایضاح کا معنی کیا ہے؟ وضاحت کا نور، وضاحت کا نور، ہاں وضاحت، ٹھیک ہے، وضاحت کا نور اور روحوں کی نجات۔ واللہ اسأل، واللہ اسأل اللہ ہوتا ہے نا، اب یہ واللہ اسأل، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، ان ینفع به عبادہ، ان یہ کہ ینفع آنا چاہیے تھا نا، ان آ گیا تو ان کیا عمل کرتا ہے؟ ان لن کئی زن نصب دیتا ہے حضرت، نصب دیتا ہے، اس نے ینفع، اب یہ عربی پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا یہ کہ تھوڑی واللہ پڑھیں گے یا واللہ پڑھیں گے؟ واللہ، اللہ یعنی اسأل اللہ، اصل یوں تھا اسأل اللہ، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، ٹھیک ہے، اور اگر واللہ ہوتا واللہ پھر ہوتا اللہ کی قسم میں سوال کرتا ہوں، پھر کیا ہوتا؟ واللہ ہی ہوتا، اللہ ہی، اللہ کی قسم، وہ پھر قسمی ہو جاتا۔ یہ واللہ اسألو، میں سوال کرتا ہوں، یہ مفعول لکھا ہے، مفعول کیا لکھا ہے عربی میں؟ لکھا ہے قدم المفعول مفعول بھی، بھی قدم المفعول به، قدم یعنی قدم مفعول، یا مقدم کیا گیا مفعول بھی کو مقدم ہو للحصر، گیا، ٹھیک، مفعول بھی جو ہے مقدم کیا ہے حصر کی وجہ سے، یعنی اس میں زیادہ تخصیص پائی جائے، واللہ اسألو، میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں، حصر کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ ہی سے میں کرتا ہوں کہ ان ینفع به عبادہ، ان یہ کہ ینفع کہ نفع دے اللہ بھی اس کتاب کے سبب عبادہ اپنے بندوں کو، ویدیم بہل، ویدیمو پڑھیں گے ویدیمہ پڑھیں گے، ہاں یتیم ویدیم، ہو گیا، ہاں ویدیمہ، وہ ان آ جائے گا نا، ان ینفع بعبادہ ویدیمہ، اور دائمی بہل افادہ، دائمی افادہ کی توفیق نصیب فرمائے انہیں، الانتفاع والنفع، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا تھی؟ یہ ان کا مقدمہ تھا مختصر سا، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے انشاءاللہ، جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا، جو آپ نے صرف نحو پڑھی ہے نا، اس کا اس میں اجرا بھی ہوگا، مسائل کا اجرا بھی ہوگا، نیچے حاشیہ بھی ہے، اس میں بھی آپ کو کافی سارے فوائد اور ثمرات ملیں گے۔ کل سے پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے اب سب نا سفر شروع کریں گے سبق کا، انشاءاللہ کل حضرت خطبہ بھی پڑھیں گے، جی کیا بات ہے، کون سے حضرت؟ آپ اعلیٰ پڑھیں گے؟ حضرت
इंशाल्लाह। चलो क्या बात है। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हुवल शेखुल अकबर का। हाँ जी जी, क्या कह रही नशीर में? मुनाजरे का क्या हुआ जो उस दिन होना था? हाँ, मुनाजर आया ही नहीं, भाग गया। अच्छा सही किया। अच्छा, वो आज वीडियो उन्होंने नहीं देखा आपने हजरत का वीडियो नहीं देखा? डाला तो हजरत ने वीडियो। अच्छा, फिर उन्होंने अपने चैनल पे लिखा है कि भाई वो मतलब जो है ना, मुनाजरा ही नहीं हुआ, ऐसा मुनाजरा कि न हो सका। हालांकि हम इंतजार में थे, 9 बजे हम पहुंचे अच्छा जनाब। हाँ, तो वो आए नहीं। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जनाब तय करते हैं कि फिर जो है ना हम उनको उनसे रब्ता करके फिर आपसे करवाएंगे। तो अच्छा अगले दिन वो उन्होंने अपने फेसबुक पे चढ़ा दिया कि जनाब ऐसा मुनाजरा जो हो ना सका, टाइटल दिया ऐसा मुनाजरा जो। तो मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा अभी भी हम राजी हैं जनाब, हो नहीं सका, आओ दरवाजे खुले हैं। सही सही बिल्कुल हाँ, सही वो धोखा दे रहे थे असल में। तो फिर सही। मैंने वीडियो इस पर तो बना दी। मैंने कहा हजरत ये तो उनको भी पता है ना कि असल हकीकत क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मानना नहीं है। नहीं, मानना नहीं, मैंने बस ये है, मानना नहीं है। वो सर जो आप फरमा रहे थे कि वो जो कहे उनका मकसद ये है कि ये पहले सवाल करेंगे आप तकलीद किसकी करते हैं, तकलीद शख्सी है या ये क्या चीज है? वो उस पर तकलीद तो हो गई, तो उसमें शख्सी का क्या मतलब? वो ये है ना कि असल में ये वो इसको ख़राब करना चाह रहे थे कि हम तकलीद में जाके ना इसमें आगे पीछे बातें करेंगे तो मसला जो है ना, असल मसला हमारा ये कि मिलादुन नबी वो पीछे रह जाएगी, असल वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैं उनकी रग को जानता था कि मैं कह रहा था कि ये जो उन्होंने ये कहा कि जो है आप जश्न में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुन्नत और इमाम अबू हनीफा के अकवाल से आप साबित करेंगे। ठीक है जी। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा की जब आप बात करेंगे ना, फिर आप यहाँ फिर ले आएंगे तकलीद को। तो आप पहले मिलादुन नबी पर करें मुनाजरा, इसी में फिर जश्न भी आ जाएगा, इसी में फिर ईद भी आ जाएगा, इसी में किस इमाम ने मानना है किसी ने नहीं माना, वो सारी कुछ इसी में आ जाएगी। लेकिन इसको आप टाइटल देके ना आप ये करना चाहते हैं। दूसरी बात ये उनकी जहालत है। ये फिर वहीं हमने बात खोलनी थी, वो आए नहीं। बात ये खोलनी थी कि इनको तकलीफ होती तकलीद की, हर बात में तकलीद लाते हैं। अब इन अंधों को ये नहीं पता होता कि तकलीद होती किन किन कामों में है। तकलीद की कोई भी आप बहस उठा ले, आप जाल हक उठा लेना, तकलीद का पहला ही जुमला ये होता है कि तौहीद रिसालत अकायद में तकलीद नहीं होती। तो ये लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि भाई ये इनसे पूछें कि इमाम अबू हनीफा ने किया कि नहीं किया। भाई इमाम अबू हनीफा की जो तकलीद करते हैं उलमा या हम करते हैं वो फ़िकी मसाइल में करते हैं, अकायद में तकलीद नहीं होती। हजरत मसाइल के इस्तेमाल के लिए हम लोग फिका यूज करते हैं, जैसे जाल हक का आपने वो दिया। हाँ तो पूरा जाल हक में इसका बाप भी है, 3 बाप तक चला है ये पूरा जी। लेकिन ये पढ़े तब ना। जी आबिद भाई क्या आबिद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हजरत वो बात कुछ इस तरह थी कि मैंने वो भेजा था पेज फतावा रिजविया का जल नंबर 29 का ना, जो आला हजरत का फतवा था, जो इनाम भी था 40 रुपए उस जमाने के। मैंने कहा आपके 200 40 5 जगह 200 जी मैंने पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने कहा आपके वहाबी आज से 100 साल पहले के आला हजरत को दिन गुजर चुके हैं को उन्होंने जवाब नहीं दे सके, इसका जवाब दे दो हम शिकस्त लिख देंगे। फिर वो बात को घुमाने लगे, ये वो वही बात है कि समझना नहीं चाहते थे। जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये जहलियत वाली गुफ्तगू कर रहा था आपसे उस दिन। चले वो तो हमने आपकी खदर बर्दाश्त की। चले जी ये तो बात है कि फिर भागे फिर हम इस पर इंशाल्लाह वो बदतमीजी कर ली। जब शुरू हुआ ना मुनाजरा, हम जब पहुंचे ना बड़ी उन्होंने बदतमीजी की। वो तो था ही नहीं ना, उसके चेले थे, तो हम सब्र से काम लेते रहे। लेकिन एक हमसे मिस्टेक हुई जुल्फकार, ये कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं किया हमने सारी बातों को। तो हमारे अंदर ये था कि हम उनसे पूछ के ईमानदारी से हम करना चाहिए था। जी। अब वो हम जहन में ये था कि यार उनसे पूछ के फिर रिकॉर्डिंग करें, ऐसे 2 नंबरी ना हो या उनसे, तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे 2 नंबरों के साथ 2 नंबरी होनी चाहिए थी, तो रिकॉर्ड हो जाता ना हर चीज। तो फिर हाँ ये रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल नंगे हो जाता ना, झूठ पकड़ा जाता ना। हाँ फिर झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी काफी वॉइस मैसेज हैं उनके, तो चलें इंशाल्लाह। अभी भी हमने खुला चैलेंज उनको दिया, आ जाओ जिस मौके पर जब भी आना चाहो आ जाओ। ठीक है जी, चले अल्लाह बेहतर फरमाएगा।
تو اب ہم یہ پڑھ رہے تھے ترکیب کے کل طریقہ کا کار، پھر بولا ہے، کل ٹھیک میں ہے، کال کروں گا ایسا بول رہے تھے. دفعہ کرو ان کو، جب ان کا بڑا آئے گا تو پھر دیکھیں گے. اچھا، تو یہ ہے کہ تاکید اس کی ترکیب کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا. تاکید کیا ہوتی ہے؟ تاکید کی کتنی قسمیں کوئی بولے گا؟ جی حضرت اس کی 4 ہیں. 4 قسمیں. جی نواز صاحب کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی. ہاں، تاکید لفظی، تاکید معنوی. تاکید لفظی اور معنوی میں کیا فرق ہے عادل مختوم عادل؟ جی مختوم صاحب. نہیں پتہ اس کا جواب. ہاں، بڑا آسان طریقہ ہے. وہ جو نحو میر ہے نا، اس کو تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں دیکھتے رہیں گے نا، تو تاکید لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ بار بار آئے. تاکید معنوی یہ ہوتا ہے کہ 8 لفظ ہیں، کلن، اجمع، اقتو، ابتو، وہ آخر میں آتے ہیں، تو وہ تاکید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنا. اور یہ یاد رکھ لیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی نئی کتاب ایک شروع ہوگی، نحو، کون سی؟ ہدایت النحو کی بڑی بہترین کتاب ہے، تو آپ نے اس کو یاد کرنا. یہ ابھی تھوڑی ترکیبیں رہ گئی ہیں، آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ الفاظ کی جو ہے وہ ترتیب ایسے کرتے ہیں، ترکیب یعنی ملاتے ہیں، اس کو ایسے کرتے ہیں. تاکید کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ایک لفظی ہوتی ہے کہ معنوی ہوتی ہے. جیسے نا ضرب زیدن یا ضرب زہر، ٹھیک ہو گیا. ضرب ہو جائے گا فعل ماضی معروف، دوسرا ضرب بھی اس طرح ہی ہے، زہر اس کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ اس طرح ہے. لیکن دوسری جو تاکید اس کو ہم اس کی ترکیب کریں گے. جیسے آتا ہے نا جاء القوم کلہم، جاء فعل القوم موقد ہوگا، کل مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ تاکید ہوگا، ٹھیک ہے. قوم موقد، کل مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، کل مضاف الیہ مل کر تاکید. قوم موقد یعنی موقع سے بڑا جس کی تاکید ہو رہی، کلہم تاکید، موقد اپنی تاکید سے مل کر جاء فعل کا فاعل بن جائے گا، جعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس طرح اس کو کیا کہیں گے؟ تاکید کہیں، اس کی ترکیب کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے نا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ٹھیک ہے. تو سجدہ فعل الملائکۃ، ٹھیک ہے، اس کے یہ ہو جائے گا موقد. اجمعون تاکید اول، ٹھیک ہے. کلہم، کل مضاف، ضمیر مضاف الیہ مل تاکید اول، اجمعون تاکید ثانی. اس طرح یہ صرف آپ کو تھوڑا سا صرف آپ کو ایک چیزیں دکھانا تھا، باقی آپ جیسے موقع ملتا جائے گا غور کریں گے تو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تیسرے سال میں مجھے پتا چلا تھا کہ اس کو ترکیب ایسے ہوتی ہے. آپ کو تو میرے خیال میں 5-6 مہینے میں آپ کو کئی ترکیبیں خود آ گئی ہیں، کئی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. مدارس میں بچے کو بہت گھسیٹتے 2-3 سالوں میں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہماری کوشش تھی کہ آپ کو جو ہمارے جتنا آتا ہے وہ ہم آپ کو فوراً سے پیشتر سکھائیں، مختصر وقت میں آپ کو ساری چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے جی. عمر کا بھی تقاضا تو ہوتا ہے، بچے جو مدرسے میں حضرت آتے ہیں اصل وہ میں ہوتا جی اصل میں یہ ہوتا ہے نا حضرت کہ وہاں خوف سے پڑھتے ہیں، یہاں شوق سے پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ. یہ بھی نہیں، ہم نے تو شوق سے پڑھا ہے، میں تو شروع سے ہی شوق سے پڑھتا آیا ہوں. تو مطلب یہ کہ اب وہ جو بات ہے نا کہ بچپنے میں پھر وہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ چیزیں بات دیر سے سمجھ آتی ہیں. تو اس کا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تجربہ ہو گیا کہ جتنا ہو سکے. میں ایک بات مزے کی آپ بتاؤں تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ جو آپ کی کتاب شروع ہوئی ہے نا نور الایضاح، تو ہمیں ایک سر پڑھاتے تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا عالم اگر چھوٹی کلاس کو پڑھائے نا تو وہ پھر ایسے گزارا کرتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے سبق پڑھایا نا، وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے اپنی کتاب کا. جب آخری 5 منٹ رہ گئے، چل بھائی چل کتاب کھول، پڑھو. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ کہ وہاں کوئی مہمان آ گئے جناب، اتنا پیارا انہوں نے سبق پڑھایا، کھول کے پڑھایا. ایک ہی سبق مجھے ابھی تک یاد ہے، نور الایضاح کا غالباً کوئی 5واں-6واں سبق تھا. تو بڑا پیارا انہوں نے سبق پڑھایا، پڑھانے میں کمی نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ بچے چل گزارا کر ہی جائیں. تو یہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہو. جب بھی پڑھاؤ اس کو مطلب کھول کے پڑھاؤ، سمجھا کے پڑھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں
تو ہم نے کوشش کی کہ اب تھوڑے وقت میں آپ کو بہت کچھ پڑھایا جائے، دکھایا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے. تو آپ تھوڑا سا آپ غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار ہیں سارے، بہت جلدی آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے، تاکید کیا ہے، موقعت کیا ہے. تو آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی نئی کتاب شروع ہو جائے گی نا، ہدایت النحو، تو وہ اس میں تو مزید اور بہتری آ جائے گی آپ کی. لیکن آپ ہدایت النحو کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھو کہ آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، آپ نحو میر کو تھوڑا سا آپ اس کو مطالعہ کر لیں. نحو میر جس کو یاد ہے نا تو بہت اہم ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سر نے کہا بھائی لے آؤ اس سے سنتے ہیں نحو میر، تو اس نے کافی چیزیں میرے سے زبانی سنی، بڑے خوش ہوئے. تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں پڑھتا تھا، پیچھے نیا لڑکا آ گیا اس کو بھی پڑھاتا رہتا تھا. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار اس کو یاد ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم اس کو غور کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں. اٹھتے بیٹھتے شام کو کئی چائے پیتے ہوئے کتاب اٹھا لی، دیکھ لی آپ نے جو پڑھتے ہیں کیا ہے. سر جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے نحو میر جو، تو ہمیں اس کو روزانہ کی بیس پر جو ہے نا مطالعے میں رکھنا چاہیے، روزانہ کا ایک سبق پڑھتے رہنا. جی جی مطلب بے شک ایک بار مکمل ہوئی پھر دوبارہ پڑھیں، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ اچھی طرح جی سے جی یاد ہو جائے. جتنا ریپیٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. وہ نحو میر آپ کی ریپیٹ ہوگی، ابتدا آپ کی یہی ہے. آگے بلکہ جی اس کو اگلا ہے، پرماننٹ ہمیشہ مطالعے میں رکھیں. ہاں جی آگے بدل، اگلا کیا ہے سبق ہے بدل، ترکیب کرتے رہتے. ٹھیک ہے، مطبوع کو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا مبدل منہ بدل، سیدنا محمد پڑھا تھا نا ہم نے پیچھے. ٹھیک ہے، تو جو سیدنا سید مضاف نام مضاف مضاف منہ مبدل اور محمد بدل کا بدل. ٹھیک ہے، تو اب بدل وہ آپ نے دیکھے نا بدل آ گیا نا، پھر وہی نحو میر آ جائے گی. نحو میر میں بدل کی اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں نحو میر میں بدل کی؟ عابد بھائی بتائیں گے؟ عابد بھائی مناظرے کرنے آپ نے، ایسے نہیں مناظرے ہوں گے. ہاں کچھ تیاری کریں گے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ہم نہیں ہوں گے، تو آپ بھی اب محنت کریں اور ان کتابوں کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کے اندر ایک آئے گا کہ آپ خود جو ہے نا کل آپ مناظرے کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. حضرت وہ ان کا جو ایگزام تھا نا ہاں تو ان کو وہ تھوڑا زیادہ چمک رہا تھا. میں نے کہا آپ کی کتابوں سے نبی علیہ السلام کی تعظیم مکرو لکھی ہے، آپ اتنے کرتے ہیں تو ہم سے آپ آ کے کر لو. کہتے ہیں میں نے 17 سال پڑھا. تو لعنت اللہ، یہ جو الکاذبین، یہ اس کا ترجمہ یہ کر رہا تھا کہ اس میں نا میلاد کا ذکر ہے. میں نے کہا لکھ کے دے میلاد کا ہے، پھر بھاگ چلے گیا. تو یہ بدل کی کتنی حضرت میں قسم؟ بولوں 4 قسمیں ہیں. ہاں 4 حضرت قسم. جی جی بدل بدلے بدلے بعد، بدلے شمالی، بدلے غلط. ہاں آج بھی سبق ہم نے پڑھا ہے نا. کون سا سبق، کس سبق میں بدل کا ذکر آیا ہے؟ حضرت نور الازا میں. نور نہیں الازا میں آیا تھا. جی جی میں نہیں آیا، بدل آیا ہے اس میں تفسیر میں آیا ہے. حضرت وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا نور الازا میں. وہاں پہ بھی تھا نا حضرت سیدنا محمد. سر جو ہاں قرآن جی پاک ٹھیک. میں آیا من ذریت ہے من ایدی ہیں، میں ہاں سنا تو بدل، نہیں سبق لیکن اس کی آیت ہے وہ بدل ہے نا. وہ بدل اشتمال آیا تھا اس میں. اچھا پہلا جی جی کیا ہے؟ بدل کل ہوتا ہے، یعنی کہ سارے کو سارا اسی کو چیز کو کرنا. ٹھیک ہے، اس کی کوئی مثال بدل کل کی، جسے جان القوم، نہیں یہ بدل کل کون، اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی زید و اخو کا. ہاں جان زید اخو کا، آیا میرے پاس زید جو تیرا بھائی ہے، جو تیرا بھائی وہ زید، جو زید تیرا بھائی ہے، اس کو کہتے ہیں بدل کل. بدل بعض دوسرا ہوتا ہے بعض. ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ ضرب زید الراسو، ضرب زید الراسو. اس کے راسو، اس کے سر کو مارا گیا. بدل استعمال کیا ہوتا ہے؟ صلب زید. ٹھیک ہے، ہاں صوبہ. ٹھیک ہے، اور بدل غلط ہوتا ہے کیا ہے جی؟ مرر تو جانی خالدن، دوسرا آدمی آ جاتا اس کا نام دوسرا کر دیا. نہیں جی جی جانی خالدن زیدن، میرے پاس خالد ہے نہیں زید آیا. زید آیا. تو یہ آپ نے جس نے نہیں دیکھا نا وہ آپ بدل کو دیکھ لے، اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے. جیسے آیا نا مثلا جاء المعلم التلمیذ. ٹھیک ہے، جاء فعل المعلم التلمیذ، التلمیذ بدل، یہ بدل یہ غلط ہے. آیا معلم، اصل میں وہ کہنا تھا وہ جو ہے بچہ آیا، طالب علم آیا، اس نے کہا جاء المعلم التلمیذ، اسے کہتے ہیں بدل غلط ہے. آخر آپ نے استعمال اس کی مثال دی. تو میں آپ کو نحو میر کھول کے بتاتا ہوں. چل حضرت ایک سوال تھا، کون سی کتاب اسٹارٹ کر رہا اگلے ہفتے؟ ہدایت النحو. ماشاء اللہ. عربی میں وہ بھی؟ نہیں، اس کو اردو میں اس کو سمجھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
وہ اردو میں وہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو نہیں سنا آیا تھا مجھ کو صحیح سے. نحو کی کتاب ہے تو آپ نے جو ہے نا اس میں خوب انشاءاللہ یہ دیکھنا. اس میں ابھی ہم توابع کتنے ہیں, توابع کتنے ہیں کوئی بتائے گا؟ جی پھر سے بولیے سر. توابع کتنے ہیں؟ ہاں توابع کتنے ہیں؟ توابع تو حضرت وہ 5 رہتے نا, صفت, تاکید, بدل, عطف, عطف بہر, عطف بیان. جی جی یہ تابع ہے, ٹھیک ہے 5 ہے. بدل اب یہاں آ جائے گا, تاکید ہو گیا. یہ دیکھیں صفت, تاکید, بدل, حرف عطف, حرف بیان. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ان بھائیوں کے لیے جو خاص طور پہ جو تھوڑا سا ابھی توجہ فرمانے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے, بدل کا بیان. بدل کی تعریف وہ تابع جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے, یعنی ایک وہ تابع اسی کو کہتے ہیں جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بدل کی 4 اقسام, بدل کل, بدل بعض, بدل استعمال, بدل غرض. بدل کل وہ بدل جس کا مدلول بعینی مبدل منہ کا بدل تھا. جس جانی زید اخوک, جو میرے پاس آیا زید جو تیرا بھائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جانی جافل نون وکا یا مفلوی زید مبدل منہ اخو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کے بدل ہو جائے گا. زید یہ مبدل منہ ہو, مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے جاف فعل کا فاعل ہوگا. جافل اپنے فاعل مفعول به میں جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ترکیب کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح اگلا ہے حضرت آواز نہیں آ رہی. بدل بعض, جیسے وہ مبدل جس کا مبدل منو کا جز ہو. جیسے ضرب زید رأس, ضرب فعل مجهول, زید مبدل منو, راس مضاف, وہ ضمیر مضاف ہے. مضاف ہے مل کر بدل, زید مبدل منو بدل سے مل کر یہ نائب فعل آ جائے گا ضرب فعل کا. اسی طرح سب کی کیا ہو جائے گی, گردان ترکیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم چلتے ہیں صرف کی طرف. صرف کی جو یہ 2 چیزیں نا, نحو میر اور صرف کی گردان, یہ بہت اہم ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا آپ کو کہوں گا کہ آپ اس میں کوئی سستی نہ کریں. ٹھیک ہے جی. پہلے 5 میں نے باب دیے تھے, سب کو یاد ہے وہ 5 باب, ثلاث مزید فی کے بے حمزہ وصل کے باب. جی نواز صاحب ہیں, نواز صاحب چلا گیا, ان کا ٹائم ہو گیا مجھے لگتا ہے 9 بجے. کوئی بتا جی, اقرا بتائے. اقرا وہی درشد بتائے. وہی درشد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. با حمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں؟ با حمزہ سر 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ افعال, تفعیل, تفاعل اور مفعالہ تھا, اور ہے مفعلہ, افعال, تفعیل, مفعلہ. افعال نہیں, افعال کہیں گے. افعال, تفعیل, کیا کہیں گے؟ تفاعل. ہاں دیکھیں ابھی یاد نہیں ہے نا, یہ تھوڑا سا توجہ کریں نا, اتنا مشکل نہیں. افعال, تفعیل, تفاعل, مفعلہ, تفاعل. ٹھیک ہے. ان میں سے گردان یاد ہے آپ کو؟ تفعیل کی گردان یاد ہے آپ کو؟ کس کے ساتھ؟ 1 منٹ سر, جی سر ریپیٹ کر دیں. تفعیل کی کوئی گردان سنا دے. تفعیل کی کون سی سناؤں سر میں؟ کذابہ سے سنا دوں. ہاں کذابہ سنا سے. کذابہ سے کذابہ یکذب تکذیبا فهو مکذب وکذب یکذب تکذیبا فذاک
مكذب الأمر منه كذب لتكذب ليكذب النهي لا تكذب لا يكذب لا يكذب. ٹھیک ہے سر؟ جی بہتر ہوگا. جی مخدوم صاحب کچھ سنائیں گے؟ مخدوم صاحب جی جواب بولیں. جی پہلے تو یہ باب بتائیں کہ کتنے باب ہیں یہ بے حمزہ وصل کے؟ 5 باب ہیں. ان میں سے باب مفالہ کی کوئی گردان سنا دیں. جی مقابلہ مصدر سے سناؤں. ہاں ہاں قابل يقابل مقابلة فهو مقابل. شاباش. وقوبل يقابل مقابلة فذاك متقابل. لم مقابل والنهي عن الأمر من قابل والنهي عن لا تقابل. شاباش. لا يقابل لا يقابل ٹھیک ہے بہتر ہے. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا پیچھے سے. اب ثلاثی مزید فی دو ثلاثی مزید با حمزہ وصل ثلاثی مزید بے حمزہ وصل. ٹھیک ہے جی. تو ثلاثی مزید با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں. با حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں؟ 9 ہیں. اور بے حمزہ وصل کے کتنے ہیں؟ 5 ہے. 5 ہیں. وہ 5 کل آپ نے یاد کر کے آنا ہے, آگے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے. با حمزہ وصل کے 9 ہیں. ان میں سے ہے افتعال, استفعال, انفعال, افعلال, افعلال, افعال, 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 افعال. ٹھیک ہے جی. تنبیہ: ثلاثی میں مجرد کے علاوہ باقی کل ابواب کی گردانوں میں اسم مفعول ہی اسم ظرف کے معنی دیتا ہے اور ان میں اسم اعلیٰ اسم تفضیل نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا. پہلا باب افتعال. اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فذاك مجتنب الامر اجتنب والنهي لا تجتنب. ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ سکرین شیئر نہیں ہو رہی جو آپ بتا رہے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے لیکن ہاں اب کلیئر ہوئی ہے. اب آپ اس کو آف کر کے آن کریں پھر آ جائے گی. جی جی پڑھے ذوالفقار صاحب. یہ باب افتعال با حمزہ وصل کے 9 ابواب میں سے پہلا باب افتعال. جی چھوٹا ہے نا, کلیئر نہیں ہے, اسکرین کلیئر نہیں ہے. مجھے تو نظر آ رہی ہے. کیا ہو جائے؟ یہ باب اول آ رہا ہے, اس میں پہلا باب آ رہا ہے. آپ باب پہلا یہ پڑھ رہے ہیں نا ہم؟ نہیں یہ باب افعال آ رہا ہے. یہ باب افعال آ رہا ہے. کیا بات ہے. باب افعال آ رہا ہے. نہیں یہی پڑھنا. ثلاثی مزید فی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ثلاثی مزید با حمزہ وصل اور ثلاثی مزید بے حمزہ وصل. یہ اسکرین پہ آ رہا ہے. آ رہا ہے نا؟ میرے پاس نہیں آ رہا. 47 میرے پاس بھی نہیں آ رہا. اچھا کلیئر نہیں ہے. یا دوبارہ جوائن کریں شاید پھر آئے. جی حسن رضا آپ کو آ رہا ہے؟ حسن رضا جی. وہی درشد سنا ہے. وہی درشد ہم نے کیا پڑھا؟ وہی درشد سر آپ فائدہ پڑھ رہے تھے؟ ہاں فائدہ ہو گیا. اب ہم پڑھے تھے اوپر ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے. کہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ثلاثی مزید با حمزہ وصل, ایک ہوتی با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. اس میں کیا فرق ہے؟ با اور بے میں کیا فرق ہے؟ حضرت ایک حمزہ کے ساتھ ہے اور سر ایک حمزہ کے ساتھ ہے جس میں حمزہ نہیں ہے. با حمزہ وصل اس یعنی طرح جس سے میں حمزہ ساتھ ہوگا. حمزہ ساتھ ہوگا اسے با حمزہ وصل کہیں گے. جب حمزہ ساتھ نہیں ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ بے حمزہ وصل. ٹھیک ہے. تو بے حمزہ وصل. تو یہ با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں اور بے کے ہیں 5 ہیں. وہ 5 آپ نے پڑھ لیے ہیں. ابھی آپ کی ہمت ہے کہ آپ ان کو کتنا اچھی طرح یاد کرتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. ہاں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں با حمزہ وصل. اس میں پہلا باب افتعال. پہلا باب کیا ہے؟ باب افتعال. تو آپ نے پہلا باب یاد کرنا ہے اور پچھلے کو جو ہے دہرانا ہے تاکہ وہ بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب اجتنب یہ باب ہے افتعال. مصدر کیا ہے اس کا؟ افتعال. افتعال یہ دیکھنا جو بھی اسی وزن پہ آئے گا نا تو ہم اس کے آگے باب افتعال. اس سے اجتناب. شیئر نہیں ہو رہی ہے حضرت، اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی ہے، میرے خیال سے مجھے بھی نہیں آ رہی ہے. ہاں پہلے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی نہیں آ رہی ہے نظر. حضرت آپ کی تصویر آ رہی ہے. اچھا آپ بھی تو نہیں، بول رہے ہیں آپ کی تو طرف لوگوں سے نیٹ کا جو ہے. مسئلہ ہے. اب دیکھیں. نہیں مجھے تو ہو رہی تھی، پہلے ہو رہی جب آپ کہہ رہے تھے. اب آ رہی ہے حضرت، اب آ رہی. آ رہی ہے. جی جی چلیں جی جی اب بالکل. اب آ رہی ہے. ٹھیک. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. اوپر سب سے لکھا ثلاثی مزید فی دو طرح کے ہوتے ہیں، با حمزہ وصل بے حمزہ وصل. اب جو با حمزہ وصل اس کے 9 ابواب، اس میں سے پہلا باب جو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. باب افتعال. کیا ہے؟ باب افتعال. افتعال یہ مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. ہوتا تو ہے. ہاں افتعال، اجتناب، احتمال، ہاں اعتزال، اختصاص. تو یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جب اس کی گردان کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے گردانیں آپ نے یاد کی ہوتی ہیں، رٹی ہوتی ہے ساری. یہ آپ کو صرف صغیر دیتے ہیں تو آپ خود اس اجتنب یجتنب. اب اجتنب دیا آپ نے دربا کی اتنی پریکٹس کہ آپ کو ویسے فرق آ جاتا ہے. اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتم اجتنبتن اجتنبتو اجتنبنا. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہوتا ہے. اجتنب ماضی، یجتنب مضارع، اجتناب المصدر، مجتنب اس میں فاعل ہے، و اجتنب اس میں ماضی مجہول ہے، یجتنب مضارع مجہول، اجتناب المصدر مجتنب اس میں مفعول ہے. الامر اجتنب والنہی لا تجتنب. ٹھیک ہے. اجتنب الکبائر ہے نا حدیث میں کہ کبائر سے بڑے گناہوں سے بچو. یہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ عربی کے اصول قواعد ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں حدیث پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور جب خود بندے کو تسلی ہوتی ہے نا پھر خوشی بھی ہوتی ہے. اچھا اس کا معنی یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو باب افتعال. پہلا باب افتعال. تو اس کی مثال اجتناب، پرہیز کرنا. جی کون سنائے گا اجتناب؟ باب اجتناب ماضی سنانا ہے، کیا سنانا ہے؟ یہ صرف صغیر سنانی ہے. اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب و اجتنبا یجتنبو اجتنابا فذاک مجتنب. ما اجتنبا لم يجتنب لم يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا يجتنبن لا يجتنبن لا يجتنبان لا يجتنبن لا يجتنبن الامر منه اجتنب لتجتنب ليجتنب ليجتنب. اس کے بعد ہے اس میں تھوڑے زائد ہے حضرت میں کہنا ٹھیک ہے وہ پڑھ دوں. ہاں پڑھ دیں. جی جی. بس دوسرے پریشان نہ، دوسرے اتنا اجتنبنا یاد کر لیں. ہاں جی 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 پڑھے اجتنبنا لی تجتنبنا لی یجتنبنا لا یجتنبنا. اس کے بعد ہے جی جی بابو علی. دیر ہو جا بابو سب علی وقت صاحب، بعد. بابو علی صاحب السلام علیکم. بابو علی، بابو علی، بابو علی جی، بابو علی آواز آ رہی ہے؟ بابو علی بول نہیں رہے، کیا بات ہے؟ السلام علیکم بابو علی. قمر رضوی صاحب آواز سے نہیں ہے شاید. جی کون سنائے گا؟ حسن رضا آپ سنائیں. حسن رضا. حضرت صرف صغیر جی سنانا ہے. ہاں جی سر. جی ذوالفقار صاحب توجہ، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. توجہ کیجیے گا، سنا رہے سب کی باری باری آپ نے سننی ہے. میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. جی جی سنائیں جی. باری باری سب کی سنی ہے. ہاں جی سنائیں جی. کون سنانا چاہتے ہیں؟